اگر ایک برتھ ہوتی نا کسی بھی بچے کی تو اس کو یہ حق ہے کہ اس کو وہاں کی ملک کی نیشنلٹی ملے. میں یہی کہوں گا کہ جب سے نگران حکومت آئی ہے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. نہ ان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مطلب میچورٹی لیول پہ جا کے وہ موو کر جائیں. ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ پاکستانیوں نے نکالا ہے افغانیوں کو اور لندن نے نیشنلٹی دی ہے انہیں. لیکن دین آپ نے یہ جو کنڈیشن لگائی ہے کہ اب وہ اگر کسی اور کنٹری میں جانا ہے یہ تو بالکل ایک آپ کریں کہ ناانصافی ان کے ساتھ. ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ ملک سے نکالا گیا اور ان کے کاروبار بند کیے گئے جو 10 سالوں سے بسے ہوئے تھے. ظاہری سی بات ہے اس میں جو ان کی نا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ پہ جائیں نا افغانستان پہ تو وہاں پہ امریکن آرمی آئی ہوئی تھی. اب اگر وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں انہیں ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں کہ $800 دیں گے تو آپ جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا نام؟ میرا نام محمد نعمان. ملک شہر سونو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بورے والا. بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں اسکول پڑھا رہا ہوں اپنا ٹیچنگ کر رہا ہوں. بھائی میرا آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ریسنٹلی اناؤنس کیا تھا کہ کچھ دن پہلے اناؤنس کیا تھا کہ جتنے بھی افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے اپنی کنٹری میں واپس چلے جائیں. لیکن اب ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک اور اناؤنسمنٹ کر دی ہے اگر وہ افغانستان کے علاوہ کسی اور کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو $800 پے کریں گے جو پاکستان تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے, پھر وہ جا سکتے ہیں. ایک طرف پاکستانی جو ہے وہ ان کو جانے کا بول رہا ہے, دوسری طرف پیسوں کی شرط رکھ دی ہے. کیا ایسا کرنے سے پاکستان کے تعلقات مزید افغانستان کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں؟ اصل میں پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستان کا یہ ڈیمانڈ ہی غلط تھی کہ ان کو یہاں سے نکالنے کی, مطلب ان کی اپنی کنٹری میں, کیونکہ جو نا یورپ وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے اگر ایک برتھ ہوتی نا کسی بھی بچے کی تو اس کو یہ حق ہے کہ اس کو وہاں کی ملک کی نیشنلٹی ملے. لیکن پاکستان میں یہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کو نیشنلٹی دی جائے, لیکن یہ غلط ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو اب 40 سال ایک بندہ ملک میں رہ رہا ہے, آپ اسے 40 سال کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہاں تو نیشنلٹی دیں پہلے. اگر آپ نیشنلٹی نہیں دے رہے تو چلے اپنے وہ کنٹری موو کر رہے ہیں, لیکن دین آپ نے یہ جو کنڈیشن لگائی ہے کہ اب وہ اگر کسی اور کنٹری میں جانا ہے یہ تو بالکل ایک آپ کریں کہ ناانصافی ان کے ساتھ کہ وہ آپ لوگوں سے 40 سال میں آپ کو ملک کو دیے ہیں, دین پھر آپ ان کو موو کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر دوسرے ملک جانا تو اس میں ڈالر دیں. وہ کہاں سے ڈالر دیں آپ لوگوں کو؟ آپ نے نہ تو ان کو ایسی کوئی سورس پرووائڈ کی ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان کے حالات, وہی جاتے رہے ہیں پٹھانوں کے, مطلب پٹھان ہی ہے نا وہ. نہ ان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مطلب میچورٹی لیول پہ جا کے وہ موو کر جائیں. نہ ان کو کوئی پولیٹیکل اتنا ان کے اندر اسٹیبلٹی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں, یہ غلط ڈیسیجن ہے. یہ تو نیشنلٹی تو دور کی بات ہے, ان کو تو یہ بھی الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ یہاں پہ کوئی اپنی آئیڈینٹی بنا لے. یہاں وہ ان پہلے الاؤ تھا لیکن پھر آ کے نگران حکومت نے یہ بھی بند کر دیا, کیونکہ پہلے بھی بہت ساری گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہیں, حکومت آئی ہے, انہوں نے کبھی ایسا ایکشن نہیں لیا. ود آؤٹ اینی لائسنس وہ پاکستان میں آئے ضرور تھے, بارڈر کی لائن جو تھی ان کے لیے ختم کی گئی تھی, لیکن اب آگے اچانک سے ایسا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ان کی وجہ سے پھیل رہی ہے. ایکچولی دہشت گردی جو ہے نا اب ظاہری سی بات ہے اس میں جو ان کی نا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ پہ جائیں نا افغانستان پہ تو وہاں پہ امریکن آرمی آئی ہوئی تھی. تو وہ بہت اس میں انہوں نے موو کیا تھا پاکستان ایئر فورس اپنا ایئر بیس یوز کر کے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر تھا دہشت گردی کا. تو ظاہر سی بات اگر آپ ایک ملک میں کسی ملک دوسرے کو آرمی کا اجازت دیں پھر وہاں پہ ڈرون کرائیں تو آٹومیٹک وہ پھر بندے کو پھر آپ کہتے ہیں جنونیت ہے ان کے اندر. ایکچولی جنونیت نہیں ہے, وہ پھر غصہ آتا ہے نا انسان, غصے میں آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیا آتے ہیں کہلاتے ہیں کہ جنونیت ہے ان کے اندر. تو یہ غلط فیکٹر تھا. دوسرا آپ نے بات کی شروع میں کہ ریلیشن پاکستان کے ساتھ, تو میرا خیال افغانستان سے ہمارے ریلیشن پہلے بھی کبھی ٹھیک نہیں تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم جب افغانستان میں میچ رہا تھا پاکستان کو, جو عرفان پٹھان تھے پاکستان کرکٹر, انہوں نے اچھا ڈانس کیا تھا ان کے ساتھ. تو یہ جیسے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ بھی, اور یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن اس میں آپ کی اس بات کا میں جواب دیتا ہوں کہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو افغان کرکٹ ٹیم ہے وہ افغانستان کا جو پرانا فلیگ ہے وہ یوز کرتی ہے, لیکن طالبان گورنمنٹ جو افغان ہے ان کا جو فلیگ ہے وہ نیا ہے, وہ یوز نہیں کرتی. طالبان افغان کے تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان کو اپنا دشمن مانتی نہیں. اگر ریلیشن سب ٹھیک ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ آ چکا ہوا ہے ان کا؟ وہ تو ان کی جب سے ان کی انڈیا کے ساتھ فرینڈشپ ہے, انڈیا کے ساتھ ان کے مذاکرات ہیں, ان کی وجہ سے ان کی اکانومی میں بہتری ہے. انڈیا نے ان کا بہت خیال کیا ہے. ابھی بھی ان کی مزید انڈیا کے ساتھ, کیونکہ پاکستان کے نہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں, نہ افغانستان کے ساتھ, نہ ہی انڈیا کے ساتھ. ہم سارے ممالک تو ہم نے اپنے دشمن بنائے.
असल में पाकिस्तान में ना अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि हमारे हुक्मरान कौन है। अभी तक हम जिससे क्वेश्चन कर सकें, चूँकि हम उनसे क्वेश्चन करते हैं वो हमें जवाब देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। जिनके बस की बात है उनसे पूछें तो हम उठा लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में। तो इस वजह से अभी तक ना हमें पाकिस्तान में पहले तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें एज़ अ नेशन कि हम किसी के साथ बात करें यूनाइटेड नेशन में या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में तो हमारी बात सुनी जाए, जैसे कि इंडिया की सुनी जाती है। तो ये बहुत बड़ा हमें अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, देन जो है फिर हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान के हालात जो है ना, मेरे आने वाले भी ऐसे ही चलेंगे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या ऐसा करने से पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अपने किसी हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है? मैं यही कहूँगा कि जब से निगरान हुकूमत आई है, जुल्म और सितम ढा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान जैसे कि इमरान खान के दौर में अफ़गानियों को तमाम हकूक़ हासिल थे, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, खान साहब ने इनके लिए बहुत जदोजहद की। लेकिन जब से निगरान हुकूमत आई है, तब से पहले इनके कारोबार बंद करवाए, उन्हें मुल्क बदर किया, इसके अलावा उन्हें जुर्माने किए, उन्हें निकाला, दूसरे मुल्कों में भेज दिया, और इसके बाद अब अगर वो दूसरे मुल्कों में भी जा रहे हैं, उन्हें टैक्स आयद कर दिए गए हैं कि $800 देंगे तो आप जाएँगे। बहुत ज़ुल्म हो रहा है इनके साथ। कह रहा है, सुनने में आ रहा है कि 40 साल से ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान में रहायश पजीर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक कानून है कि अगर आप किसी जगह पे 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजार देते हैं तो आपको कानूनी तौर पे हक नहीं है किसी को भी आपको वहाँ से खाली करवाया जाए या आपको बिना नोटिस दिए वहाँ से निकाला जाए। तो उसके वो तो 40 साल से यहाँ पे रहायश पजीर है। बजाय ये कि उनको यहाँ से निकाला जाए, ये भी तो हो सकता था उनको ये कहते थे पाकिस्तान की आइडेंटिटी लें और पाकिस्तान में विद लाइसेंस पाकिस्तान में रहें। जी, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता था कि ऐसा हो सकता है कि इनके पासपोर्ट वगैरह बने और इनकी फ़ी ऐड की जाए, लेकिन नहीं, इनके साथ ज़्यादती की गई है कि मुल्क से निकाला गया और इनके कारोबार बंद किए गए। जो 10 सालों से बसे हुए थे, उन्हें बिल्कुल बेदर्दी के साथ फैमिलीज़ को निकाला गया है। तो बहुत गलत इक़दाम है, क्योंकि इनके साथ ही हमारे ताल्लुकात भी अफ़गानिस्तान साथ बहुत ख़राब होंगे, और इंडिया के साथ जैसे कि अफ़गानियों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो मुसलमान मुसलमान का दोस्त है, क्या ऐसा करने से पाकिस्तान के सब मुस्लिम ममालिक के साथ भी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जैसा कि पाकिस्तानियों ने निकाला है अफ़गानियों को और लंदन ने नेशनैलिटी दी है उन्हें। बहुत से अफ़गानी गए हैं वहाँ और चले रहाइश पज़ीर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया।